علی بھائی، اگلا سوال ہے، میں نے اپنے بچپن میں ایک ذمہ دار بریلوی عالم اور مناظر مولانا سعید احمد اسد حفظہ اللہ کی زبانی ایک واقعہ سن رکھا ہے جس کی تصدیق علی بھائی سے مطلوب ہے۔ کیا یہ واقعہ درست ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے شام کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک بھی قبر اقدس سے نکال کر ہجرت کو روانہ ہوئے تھے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے نا، اس واقعے کا ذکر کیا، یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کو المستدرک للحاکم میں بھی مل جائے گا صحیح سند کے ساتھ۔ امام حاکم نے اس حدیث کو امام بخاری کی شرط پہ صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے صحیح سند سے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو سورہ الشعراء کی آیت نمبر 52 ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو، وہ 6 لاکھ کے لشکر کو بنی اسرائیل کے یہاں سے لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ وہ پیچھے آئے تو سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا، بنی اسرائیل تو نکل گئے، اور اسی راستے میں جب فرعونی نکلنے لگے تو اللہ نے دونوں پارٹ ملا دیے، قرآن میں آتا ہے، تو تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ سورہ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں جو حاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گاؤں ایریا میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک دیہاتی شخص تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا کہ کبھی موقع ملے تو تم ہمارے پاس بھی آنا، دعوت دے دی۔ اس کے لیے تو آنر کی بات تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، ایک تو بدلہ اتر گیا۔ پھر آپ نے اینڈ پہ فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے جس پہ میں اور میرے گھر والے سواری کر لیں، ہاں اس پہ کجاوا بھی ہونا چاہیے، یعنی اچھی سیٹیں لگی ہوئی ہوں، اور 2-4 بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دو کہ میں اپنا اور اپنا فیملی کا سلسلہ چلا لوں۔ یار اس زمانے میں بس سبسسٹنس لیول پہ یہی لائف گزارنے کا ذریعہ ہوتا تھا۔ یہ آج کل تو ہم جو لائف گزار رہے ہیں نا، یہ اس وقت امیر آدمی بھی نہیں تھا گزار سکتا۔ گندم کے دانے، سال کے دانے پورے ہو جائیں، دودھ کے لیے بھیڑ بکری رکھی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ جو آسائشیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوگی۔ ایک اونٹ اور چند بکریاں مانگی، اور کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے، جن سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا، اوے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھی اچھی رہ گئی، اوے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی۔ اچھا، تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ فرمایا کہ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے شام جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ راستہ بھول گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے نا، ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے نا، آگے بنی اسرائیل میں سے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کے درمیان آلموسٹ 1400 سال کا فاصلہ ہے، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا نا، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس ملک شام گئے نا، کیونکہ اصل ان کا وطن تو شام تھا، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ بکھ کے وہاں تک پہنچے، پھر اللہ نے وہاں ان کو مرتبہ دیا تو بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔
لیکن یاد تو اپنے وطن کی ستاتی تھی. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ ابراہیمی مسکن کی طرف دوبارہ جائیں گے. تو انہوں نے یاد لیا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے شفٹ کرو نا تو میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا, مجھے وہاں پہ یروشلم میں دفن کرنا ہے, جو میرا آبائی جگہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او ہو, یہ تو پھر ہمیں راستہ نہیں ملے گا. یوسف علیہ السلام نے نال کھڑنا پینا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا. ان کا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ قبر کی طرف. ان کا جی قبر بھی نہیں پتا ہمیں, کیونکہ اس زمانے میں مزار نہیں ہوتے تھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, مزار تو نہیں. اور یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت تھے, ان کا بہت بڑا مزار ہونا چاہیے تھا وہاں, وزیر خوراک رہے تھے وہ. انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتا ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو, میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں. تو کہا اماں بتا. انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے, مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا؟ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پیسے, کوئی مال, کوئی بکریاں, کوئی اونٹ, جس طرح اس صحابی نے بھی مانگ لیا. انہوں نے کہا جی معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی. اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ فاق ہو گیا, چہرے پہ ناگواری کے اثار آ گئے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے, پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں اس کے ساتھ. اوئے ہائے ہائے, دینے والا تو اللہ ہے نا جی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اس لیے حضور نے اس اعرابی کو کہا او یار تجھے تو بڑھیا اچھی رہے گی, یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا, تو نے مانگی تو دنیا کی چیز مانگی. جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ربیہ, نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا, فرمایا سل ربیہ, ربیہ کیا مانگتا ہے. وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس. ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد یہ ہوا ہو, انہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہو, اہم ممکن ہے, یہ میری اسیسمنٹ ہے. تو آپ فرمایا اور بھی کچھ مانگ لیں. ان کا نہیں یا رسول اللہ اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی اللہ کی عبادت کر کثرت کے ساتھ, میری شفاعت بھی تیرے کام آئے گی, الٹیمیٹلی تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی ہے, ان کا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا کہ کوئی قیامت کے لیے تو نے تیاری بھی کی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بس موٹے موٹے دین پہ چلتا ہوں, فرائض پورے کرتا ہوں, کوئی ایکسٹرا نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہے. ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں گے, یعنی اسے بھی پڑوس مل جائے گا. اور پھر حضرت انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, اے اللہ میں اللہ سے, اس کے رسول سے, حضرت ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں, گو میرے اعمال ابو بکر عمر والے نہیں ہیں, لیکن یا اللہ مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما, آمین. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال بھی صحابہ اور اہل بیت والے نہیں ہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے, اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس قیامت والے دن نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. اچھا, تو اب وہ بڑھیا نے کہا کہ جی میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں. اب وہ بڑھیا جناب ان کو ایک تالاب کے اوپر لے آئی. حدیث کے الفاظ ہیں وہ تالاب بھی بالکل سبز ہو چکا ہوا تھا, یعنی بہت پرانا تالاب تھا, کوئی اتنا یوز میں بھی نہیں تھا, کوئی سمجھ لیں آج کل جس طرح کیچڑ والا کوئی جوہڑ ہوتا ہے. اس نے کہا جی اس پانی اس کا نا تالاب کا باہر نکلوائیں, اس تالاب کو خشک کریں. تو تالاب خشک کیا گیا, تو اس کی بیسمنٹ کے اندر اس نے نا ایک جگہ لوکیٹ کی کہ یہاں پہ آپ کھودیں, یہاں پہ ان کی قبر ہے. اے دسو کسی لبنی سی, اس مانے علم غیب ہی نہیں سی ہوتا, نہیں تو لب جانا. ٹھیک ہے, بزرگوں کہتے ہیں نا علم غیب ہے, وہ جب تک اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی نہیں پتا چلتا. تو خیر وہ قبر کھودی,
اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور نکالا تو پھر بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا راستہ بالکل واضح ہو گیا، پھر وہ اپنے سفر